رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اب لوگ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کے تحت روزہ نہ رکھ پائے اور تراویح پڑھنے پہنچ جائے تو اس کو الگ سے پریشان کرتے ہیں کہ بھئی تو نے روزہ رکھا نہیں ہے تو تراویح پڑھنے کیوں آ گیا؟ جب تو نے روزہ نہیں رکھا تو تیری تراویح کا آئے گی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی مسئلہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے اور تراویح پڑھنا ایک الگ عبادت ہے۔ آپ روزہ چھوڑو گے تو اس کا گناہ آپ کو الگ ملے گا، تراویح چھوڑو گے اس کا گناہ الگ سے ملے گا۔ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھ پایا تو اس کو تراویح پھر بھی پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی انسان نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، اس کو تراویح کا ثواب پھر بھی ملے گا، لیکن روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی مجبوری کے تحت روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا بعد میں کر لینا، لیکن تراویح کو مت چھوڑنا یہ سوچ کر کے ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہماری تراویح نہیں ہوگی۔ روزہ رکھو گے اس کا ثواب ملے گا، تراویح پڑھو گے اس کا ثواب ملے گا۔ اگر دونوں چیزیں کرو گے تو دونوں کا ثواب ملے گا۔ اگر روزہ چھوڑو گے تو اس کا گناہ الگ سے ملے گا، تراویح چھوڑو گے تو اس کا گناہ الگ سے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم دونوں میں سے ایک کام بھی چھوڑو گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اور آپ اگر تراویح بے وجہ میں چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اگر انسان نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی تراویح نہیں ہوتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی مجبوری کے تحت روزہ چھوٹ جائے تو اس روزے کی قضا آپ بعد میں کر لینا، لیکن تراویح کو یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اب ہماری تراویح نہیں ہوگی۔ تراویح کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تراویح تو آپ کی ہوگی، آپ نے روزہ نہیں رکھا نا، رمضان کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایسا تھوڑی ہے اگر انسان نے رمضان کے مہینے کے الگ اگر روزہ رکھ لیا تو اس پر تراویح اب واجب ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مسائل جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ تراویح پڑھی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ گناہگار ہو گئے نا۔